یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور وہ ذات جس نے تم سے جو پہلے لوگ تھے انہیں بھی پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بھی پیدا فرمایا ہے، اور جو ہم سے پہلے لوگ تھے انہیں بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم اس رب کو بھول گئے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، انسان تو قابل ذکر شے نہ تھا، انسان کا دنیا کے اندر تصور بھی نہ تھا، تو رب تعالیٰ نے اسے جو ہے پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا ہم پہ احسان جو ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ احسان کے اوپر احسان کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی بنا دیا۔ سب سے بڑا احسان جو حضور کا امتی بنایا، کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ تو میرے دوستو، آج ہم اس کائنات کے بادشاہ کو بھول گئے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو اسی جو ہے موضوع کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ وقت کے بادشاہ تھے، تو ان کا ایک وزیر تھا حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے باقی جو وزراء تھے، باقی جو دربار کے اندر وزیر تھے، وہ سب حسد کرتے تھے۔ تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے جب حسد کرتے تھے، تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو وزیروں نے دیکھا کہ حضرت ایاز جو ہیں یہ روزانہ باہر کہیں جاتے ہیں، اور انہوں نے باہر کہیں ویران جگہ کے اوپر ایک کمرہ بنا رکھا ہے، اس کمرے کے اندر یہ روزانہ جاتے ہیں، اور جا کر میرے دوستو اس کمرے میں کچھ دیر جا کے اس کا دروازہ کھول کے اس کے اندر بیٹھتے ہیں، اور پھر واپس چلے آتے ہیں، اور اس دروازے کو مقفل کر دیتے ہیں، یعنی تالا لگا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب واپس آتے ہیں تو وزیروں نے کہا، وزیر ان سے حسد کرتے تھے، تو وزیروں نے کہا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے اس کو بادشاہ کی نظروں کے سامنے گرانے کا۔ انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ شاید بادشاہ اس کے خلاف ایکشن لے، اور یہ ایاز جو ہیں اس کا مقام اور مرتبہ بادشاہ کے دربار میں کم ہو جائے۔ تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے دوستو یاد رکھنا، جو بندہ حسد کرتا ہے، حسد کرنے والا اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جلتا ہے، خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ لیکن جس بندے سے لوگ حسد کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بھی بلند مرتبے عطا فرماتا ہے، اسے اور بھی بلند مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا، آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی، کہا گیا کہ یہ جو ایاز ہے یہ کہیں باہر اس نے کمرہ بنا رکھا ہے، اس کے اندر اس نے دربار کا خزانہ چھپا کے رکھا ہے، یہ روزانہ اس کے اندر جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ اور خزانہ جمع کر کے واپس چلا آتا ہے، اور اس کو مکفل کر کے آ جاتا ہے۔ جب بادشاہ کی بارگاہ میں، بادشاہ کے دربار میں یہ شکایت کی گئی، تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی، تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو دربار میں سے 2 سپاہی بھیجے، اور جا کے انہیں کہا کہ جا کے دیکھو کہ یہ اس کمرے میں کیا ایاز نے رکھا ہے۔ تو وہ جو سپاہی جب گئے، تو جناب اعلیٰ حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے کمرے میں جب انہوں نے دیکھا، تو اس کے اندر کیا دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے ہیں، اور حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ساتھ لے کر وہاں سے وہ ٹوٹے ہوئے جوتے بھی ساتھ لے کے اور پھٹے پرانے کپڑے ساتھ لے کے جب آئے، تو بادشاہ کے دربار میں جب آ کے انہوں نے وہ گٹھڑی کھولی، تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ کیا ماجرا ہے، ایاز یہ کیا چیز ہے، یہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑے ہی متقی تھے، آپ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میری وہ چیزیں ہیں
جو میں آپ کے آنے سے پہلے کپڑے پہنتا تھا، یہ پھٹے پرانے میرے کپڑے ہیں اور ٹوٹے ہوئے میرے جوتے تھے۔ جب میں آپ کے پاس نہیں تھا تو میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے اتنا نوازا کہ اپنا وزیر بنا دیا۔ تو ان کو میں روزانہ اس کمرے میں جا کے اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے آپ کے احسان کہیں بھول نہ جائیں، مجھے آپ کے احسان یاد رہیں۔ تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب یہ کہا تو میرے دوستو اس حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حضرت ایاز ایک دنیا کے بادشاہ کے احسانات کو نہ بلانے کے لیے اس کمرے میں روزانہ جا سکتے ہیں تو میرے دوستو ہمیں بھی اپنے رب کے احسانات کو نہ بلانے کے لیے، اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنے کے لیے روزانہ مسجد میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو میاں صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جن نہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ جن گھر والوں کے لیے ہم پوری زندگی دوڑتے رہتے ہیں بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے، وہی گھر والے جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہی گھر والے اس بندے کو مردہ کہہ کے پکارتے ہیں۔